Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to another lecture. This lecture series is coming from ComSat's Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. And the subject is Learning Management Systems with the course code of CSC 350. Students, our today's lecture is on influencing and communication. Again, this is a very important and practical issue in the organizations, in the learning organizations, and in the organization which are in the change process or which want to develop, grow in competition with the rest of the world. So before we formally start our discussion on the influencing and communication, very quickly we will review what we have studied in the last lecture. So review of the previous lecture, the fundamental principles of change we discussed, what is meant by change. So change is basically to create effect of the organization. So how effect of the organization can be shown? It can be shown in respect of increasing sales and in respect of increasing consumer satisfaction, growth, and improvement in the skill, the installation of better techniques of production, structure change, and improving the skills of the workers over time. So these are the things which create effect of the organization, and this is what is known as change. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہم نے کچھ فیکٹرز جو چینج میں پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے، اور یہ ڈسکس کیا کہ ان کا باقی چیزوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. مثال کے طور پہ جب آرگنائزیشنز کو ہم چینج یا تبدیلی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ اس میں انفٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یا تو چینج کرتے ہیں یا پھر وہ کنفلکٹ پیدا کرتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں تو یہ ایک چینج بلیسنگ ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے تو دین اٹ کریٹس ٹربل. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد پھر جب وہ کانفلکٹ میں آتے ہیں، سپوز اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے، اسٹریس بڑھتی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے پاسبل سولوشنز میں ہم نے کاؤنسلنگ کو بڑی اہمیت دی تھی کہ ان کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس کانفلکٹ سے اوائڈ کریں اور اپنے آپ کو نئی چینج کے مطابق اڈاپٹ کریں، آپس میں ایمیکیبل اور فرینڈلی ماحول کے ساتھ رہیں. تو ہم انوائرمنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے کوئی انٹرسٹنگ انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کریں اور آرگنائزیشن کے ایفیکٹونیس کو امپروو کرنے میں مددگار ثابت ہوں. اس کے بعد پھر ہم نے جو ایک ماڈرن چینج کا ایک ٹول ہے ورچولیٹی، اس کو ڈسکس کیا، یعنی ورچوئل لنکیج، ورچوئل کنیکٹیوٹی. اور کیونکہ ورچوئل کنیکٹیوٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل کنیکٹیوٹی ایسے ہے جیسے ہم پوری دنیا کو آفس بنا لیں، یا اپنے جو آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ کیمپسز ہیں، ڈفرینٹ یونٹس ہیں، ان کو کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جیسے آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوں. لیکن اس کے یقیناً کچھ ایشوز بھی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں. ہم امپلائیز کو 100% مانیٹر نہیں کر سکتے، اگرچہ اب سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے اس کام کو کافی حد تک بہتر کر دیا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں مانیٹر ہو جاتی ہیں، بٹ سٹل 100% اس کو مانیٹر کرنا اور ورکرز کی پروڈکٹیوٹی کو ریگولرلی چیک کرنا، کنٹینیوسلی چیک کرنا، وہ تھوڑا ورچولیٹی سے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تھینکس ٹو دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی
کیمرہ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سافٹ ویئر، جن کی مدد سے اب یہ کام ریلیٹیولی بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نہ صرف فزیکلی بلکہ ورچولی بھی تھرو کنیکٹیوٹی ہم چینج لا سکتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر. تو یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا جس میں ہم نے چینج اور اس کے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا اور اس کی لیمیٹیشنز کو ہم نے ایلیبوریٹ کیا. جو آج کے لیکچر کے جو ٹاپکس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ آف دی انفلوئنسنگ کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور نمبر 2 insights about the emotional intelligence, and number 3 an understanding of how communication works, and number 4 hints for communicating in organizations, اور number 5 useful ideas for encouraging organizational communication. یہ ایک بریف سا ایجنڈا ہے. میں آپ کو لیکچر کا ایک اوور ویو سلائڈس کا دکھا دوں کہ ہم کیا کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں. اس میں فنڈامنٹلز آف انفلوئنسنگ ہم ڈسکس کریں گے. یہ ایک فلو چارٹ جس میں انفلوئنسنگ سب سسٹم کو شیئر کیا گیا ہے. یہ کانسٹیچوئنٹ پارٹس آف دا انفلوئنسنگ سب سسٹم ہیں جو ایک دوسرے سے انٹریکٹیو ہوتے ہیں. اسکلز مینجمنٹ جو اسٹوڈنٹس کی نیڈ ہے، یہ یہاں پہ اسکلز مینجمنٹ اسٹوڈنٹس نیڈ یہ جو دکھایا گیا کہ کی لرننگ ایریاز اور فریکوینسی انڈیکیٹڈ، یہ جو چیف ایگزیکٹوز رینکنگ آف اسکلز تھیوری بلیو شوڈ بی تھاٹ ٹو مینجمنٹ اسٹوڈنٹس. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے جن کا سیکوینس جو ہے ان ٹرمز آف رینکنگ یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اس کے بعد پھر ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے جس کو ڈینیل گولمین کا بیسیکلی انیشیٹو ہے، اور اس نے بہت اس پہ ہم کسی زمانے میں آئی کیو کی بات کرتے تھے جس میں انٹیلیجنس کوشنٹ کی بات ہوتی تھی. ناؤ اٹ از ایموشنل انٹیلیجنس جس میں ای کیو کی بات کی جاتی ہے. تو آئی کیو سے اب ای کیو یعنی ایک پورا انڈیکس جو ہے وہ بلٹ ہوتا ہے. اس کی ہم بات کریں گے. پھر اسکلز آف ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینیجرس، کچھ 8-10 اسکلز جو ہیں یہاں پہ لسٹڈ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر انفلوئنسنگ اینڈ ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینجمنٹ کانسیپٹس جو ہے یہ 6 کانسیپٹس ہیں بہت امپورٹنٹ: موٹیویشن، کمیونیکیشن، لیڈرشپ، ٹیم ورک، کریٹیوٹی اینڈ انوویشن. کمیونیکیشن میں جس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف شیئرنگ انفارمیشن آف دی انڈیویجول، یہ اس کے بعد ڈسکس ہوگا. دین انٹرپرسنل کمیونیکیشن جس میں 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں، یہ ڈسکس ہوگا. یہ فلو چارٹ کمیونیکیشن پروسیس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. پھر کس طرح ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں، اور کمیونیکیشن کے بیریئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں مائکرو اور میکرو لیول پہ. پھر وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ مہرابین فارمولا ہے جو effective managers use verbal communication in support of the non-verbal communication. یہ ایک فارمولا یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو ٹوٹل میسج امپیکٹ جو کہ 100% ہے، جس کی ڈویژن جو ہے ڈسٹریبیوشن جو ہے ان ٹرمز آف پروپورشن وہ یہاں پہ شیئر کی گئی ہے کہ ورڈز اور میسیجز اور ووکل ٹون 38% اور زیادہ. فیشل ایکسپریشن از دا موسٹ افیکٹو پارٹ آف دی کمیونیکیشن. یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ان دی آرگنائزیشن. اس کے بعد یہ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. فارمل آرگنائزیشنل کمیونیکیشن جس میں اپ ورڈ، ڈاؤن ورڈ اور لیٹرل یہ ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ گریپ وائن یعنی انفارمل
آرگنائزیشنل کمیونیکیشن. یہ گریپ وائن یہاں پہ سنگل اسٹینڈ گاسپ پروبیبلٹی کلسٹر آپ نام سے کہیں اس کا مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. یہ جو کہ بکس جو ہیں زیادہ تر ٹیکسٹ بکس جو ہیں دے ہیو بین ریٹن بائی دا ویسٹرن آتھرس, تو اس قسم کی ٹرمز جو ہیں دے آر ویری کامن. تو فالوز پیٹرن آف پرسنل ریلیشن شپ امنگ دی آرگنائزیشن ممبرس. اور پھر یہ گریپ وائن ایک ایسٹیمیٹڈ 70% آف آل آرگنائزیشنل کمیونیکیشن فلو تھرو دا گریپ وائن. یہ ایک دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک اس کو ٹری چارٹ سے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. سنگل ڈائریکشنل اور ملٹی ڈائریکشنل جو ہے. encouraging organizational communication, the nervous system of the organization, then this will be the part of discussion. And the guidelines for the effective listening کیا ہو سکتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. And this will be here our lecture will end on the guidelines for the effective listening. So this is how our lecture will go. So starting from the first one, fundamentals of influencing. Four things must be understood very clearly in order to understand the influencing fundamentals. The process of guiding activities of organization members in appropriate directions. Again, this is related to change. So in the change process, when we take steps as a manager, تو وہ پروسیس جو ہم فالو کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں جو ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں ان کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے میں, افیکٹولی دوسرے لوگوں کو ہائرارکی میں سمجھانے کے لیے جو میز جو گائیڈ لائنس ہم لیتے ہیں اس کو ہم انفلوئنسنگ کہتے ہیں. تو انفلوئنسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فورس لگانا, بلکہ وہ گائیڈ لائنس وہ پرنسپلز شیئر کرنا جس سے چینج آرگنائزیشن میں آ سکتی ہے ان دی اپروپریٹ ڈائریکشن. اور اپروپریٹ ڈائریکشن کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی دی پازیٹیو ڈائریکشن ٹورڈز دی اچیومنٹ آف گولز آف دی آرگنائزیشن. تو کسی بھی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو سٹیپس اور جو میجرز ہم لیتے ہیں, جو گائیڈ لائن ہم لیتے ہیں, اور ان کو کتنا ایفیکٹولی ہم اپنی جو کلیگ ہیں, جو ہماری آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں, ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یہ وہ چینج ہے جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم یہاں پہ رن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بیسیکلی یہ ڈسکشن ہوتی ہے, گائیڈ لائنس ارینج کی جاتی ہیں. فوکسنگ آن آرگنائزیشن ممبرس ایز پیپل. ہم اپنے آرگنائزیشن ممبرس کو ایک ہیومن بینگ سمجھتے ہوئے, انسان سمجھتے ہوئے, یقیناً وہ انسان ہے, لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ڈنڈے سے نہیں بلکہ بالکل ایمیکیبلی اور ایک افیکٹو وے سے ہم ان کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کیا چینج ریکوائرڈ ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو ایک اپروپریٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور ان سے کس ہیلپ کی ضرورت ہے, کس سپورٹ کی ضرورت ہے, اور کیا گائیڈ لائنس ان کو فالو کرنی ہے, وہ گائیڈ لائنس ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد پھر ایبلٹی ٹو انفلوئنس ادرس از اے پرائمری ڈٹرمیننٹ آف سکسیزفل مینیجر. کہ گائیڈ لائنس تو ہم نے بنا لی اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, اور ٹاپ ٹو باٹم لیول پہ ہم نے کمیونیکیٹ بھی کر دیا, لیکن کتنا افیکٹولی کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی اس کو کتنا سکسیسفلی ہم نے کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیسک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ یہ ہے کہ مینیجر کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہو, اور یہ کیپیبلٹی
کیسے موجود ہوگی؟ ڈیفینیٹلی بیسڈ آن ہز ایکسپیرئنس، نالج اینڈ دا کوالٹی آف ورک وچ ہی کنٹریبیوٹس. تو جب ایک مینجمنٹ کے اندر ایبلٹی ہو، نمبر 2 وہ فوکسڈ ہو، اور نمبر 3 اس کے پاس کلیئر گائیڈ لائنز ہوں، تو وہ انفلوئنس کر سکتا ہے مینجمنٹ میں، آرگنائزیشن میں پراپر اپروپریٹ ڈائریکشن میں چینج لانے کے لیے. یہ انفلوئنسنگ سب سسٹم ہے جو یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے کہ اوور آل مینجمنٹ سسٹم میں کس طرح سے ہم یہ فالو کرتے ہیں. تو انفلوئنسنگ ادھر لیفٹ سائڈ کے اوپر جو کالم میں 3 باکسز دکھائے گئے ہیں کہ اوور آل مینجمنٹ سسٹم ہے یہاں پہ، اور رائٹ سائڈ کے اوپر انفلوئنسنگ سب سسٹم دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو انفلوئنسنگ سب سسٹم میں ان پٹ ہم دیتے ہیں، یعنی ہم انیشیٹو لیتے ہیں، ہم را مٹیریل میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، سافٹ ویئر میں تبدیلی لا رہے ہیں، یا ان پٹ انسٹرکشن جو دے رہے ہیں، جو گائیڈ لائنز ہم دے رہے ہیں، وہ کس طرح پروسیس ہوتی ہیں اور کس طریقے سے وہ آؤٹ پٹ میں کنورٹ ہونا ہے. یعنی کیسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان گائیڈ لائنز کو، اور پھر اس کے مطابق کس طرح وہ اقدامات اٹھاتے ہیں ان دی رائٹ ڈائریکشن ٹورڈز دی اچیومنٹ آف گولز. تو اسی طرح اوور آل مینجمنٹ سسٹم میں بھی ان پٹ، اور اس کے بعد پروسیس، اور پروسیس کے بعد دین وی گیٹ آؤٹ پٹ. کانسٹیچوئنٹ پارٹس آف دی انفلوئنسنگ سب سسٹم، یہ اس کے کانسٹیچوئنٹ پارٹس ہیں جو یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. ان پٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ان پٹ میں ایگزسٹنگ لیبر کی اسکل امپروو کر کے ان کو دوبارہ انجیکٹ کرنا، یا نئے لوگوں کو انجیکٹ کرنا. نمبر 2 نئے فائنینشیل ریسورسز کو انجیکٹ کرنا. نمبر 3 نیو را مٹیریل کو انجیکٹ کرنا. اور نمبر 4 مشین کو ٹھیک طریقے سے انجیکٹ کرنا یا نئی مشینیں انسٹال کرنا. تو یہ 4 سورسز آف ان پٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 جو ہے پیپل، نمبر 2 منی، اینڈ نمبر 3 را مٹیریل، اینڈ نمبر 4 مشینری. یہ سارے اپروپریٹ وے سے ان کا ایک پراپر کمبینیشن، جس کو ہم کہتے ہیں لیسٹ کاسٹ کمبینیشن. تو ان کا ایک لیسٹ کاسٹ کمبینیشن جو ہے وہ ایک بیسٹ پروسیس سمجھا جاتا ہے، جس سے ایک بیٹر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو اس پروسیس میں کیا کچھ کنسیڈر کرنا چاہیے؟ اس میں موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ، لیڈرشپ از امپورٹنٹ بیکاز لیڈرشپ اینڈ موٹیویشن آر انٹر کنیکٹڈ کنسیپٹ. اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور جو انٹر کنیکٹڈ کنسیپٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن. زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن ہو، کمیونیکیشن گیپ سے انڈرسٹینڈنگ آف دی ریکوائرمنٹ وہ رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ بھی تھرو کمیونیکیشن ہی موٹیویشن کریٹ کر سکتی ہے. اسی طرح بلڈنگ کارپوریٹ کلچر از اندر پروسیس. کنسیڈرنگ گروپس، جو امپورٹنٹ گروپس ہیں جن میں ہوموجینائٹی ہے، جو ایک جیسا کام کر سکتے ہیں، ان کو ایک جیسی اسائنمنٹس دینا، گروپ اسائنمنٹس دینا. اسی طرح انکریجنگ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن، جہاں کہیں کوئی نیا آئیڈیا، نیا ان پٹ بیٹر پروڈکٹیوٹی کی طرف لیڈ کر رہا ہو، اس کو انکریج کرنا، اس کو ریوارڈ کرنا، اور اس کو پھر لیڈنگ رول دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں ساری چیزیں مل کے ایک پروسیس بنتا ہے، اور اس پروسیس سے جو آؤٹ کم ہے دیٹ از دی بیٹر آؤٹ کم، جس کو ہم کہتے ہیں دی آؤٹ کم ان دی اپروپریٹ ڈائریکشن. تو یہ کانسٹیچوئنٹ پارٹس آف دی انفلوئنسنگ سب سسٹم ہے. ہم اس کی طرف بعد میں بھی تھوڑا سا آئیں گے، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اسکلز مینجمنٹ اسٹوڈنٹ نیڈ کیا ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، جو ایک گریجویشن کر رہا ہو. oral and written communication skills are expected, interpersonal skills,
on the top of it, oral and written communication skill. بعض اوقات پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں سے لیڈنگ اسکلس کون سی ہیں جو ہر گریجویٹ کے اندر ایکسپیکٹڈ ہیں. ایبلٹی ٹو تھنک، کیسے بی کریٹیکل، بی انالیٹیکل اینڈ میک ڈیسیجنس. اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ گول سیٹنگ کی اسکل آپ کے اندر کتنی ہے. concern for the long term performance, it is very important. Strategic is always related to the long term. Motivation and commitment to the firm, یعنی کتنا کمیٹڈ ایک امپلائی ہو سکتا ہے، کتنا جو ہے موٹیویٹنگ ایک گریجویٹ ہو سکتا ہے جس کو ہم جاب دینے جا رہے ہوں. انڈرسٹینڈنگ آف دا اکنامکس. whenever we talk about economics, it is matter of money and resources, کہ ریسورسز کو بیسٹ یوٹیلائزیشن اور اس سے بیسٹ آؤٹ کم کیسے لیا جا سکتا ہے، یا یہ ڈیسیجن کرنا what to produce, how to produce, and by whom, and by what technology, by what techniques of production it can be produced, and how to distribute the output, how to earn maximum amount of money through marketing strategies. The management information system and computer applications, which is the need of the modern time. اس کے بغیر مینجمنٹ اسکل کو آج کل کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی. ٹریڈیشنل آرگنائزیشن میں بھی یہ چینج آ رہی ہے، آ چکی ہے، کہ جس میں کمپیوٹر اسکل کو ایک بہت ویٹیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد تھارو نالج آف یور بزنس کلچر اینڈ اوور آل انوائرمنٹ. مارکیٹنگ کانسیپٹ، جس میں مارکیٹنگ کانسیپٹ کو اس طریقے سے سمجھنا کہ کسٹمر از دی کنگ آف دا مارکیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر سوورینٹی. تو کنزیومر از سوورین ان دا مارکیٹ، اور اس سوورین کو، اس کی سوورینٹی کو ڈائریکٹ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کو تھرو ایڈورٹیزمنٹ، تھرو دی مارکیٹنگ آف دی کوالٹیز آف دی پروڈکٹ، اس کی یوزفلنیس آف دی پروڈکٹ سے ہارنیس کیا جا سکتا ہے. تو انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر کسی امپلائی کے اندر، کسی مینجمنٹ کے اندر انٹیگریٹی کا ایشو ہے تو دیٹ کین بی اے چیلنجنگ ون. نالج آف یور سیلف، سیٹنگ لانگ اینڈ دا شارٹ ٹرم کریئر آبجیکٹیوز. اس کے بعد لیڈرشپ کوالٹیز، اینڈ نیکسٹ از انڈرسٹینڈنگ آف دا فنکشنل ایریاز آف دا بزنس. اینڈ ٹائم مینجمنٹ، setting priorities, how to work smart, not long or hard. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی سیٹنگ پریورٹی از اے ویری امپورٹنٹ، بجائے اس کے کہ آپ صبح سے شام تک ایک ڈنکی ورک کر رہے ہوں اور اس سے آؤٹ کم جو ہے وہ ٹارگیٹڈ نہ ہو. تو اسٹوڈنٹس، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے پہلے سسٹم میں ان ہونے کے لیے آپ نے اپنی سروسز کو سیل کرنا ہے، اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہے. اس کی آپ کے اندر کتنی اسکل ہے. یقیناً 4 سال ڈگری کے بعد آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کس طریقے سے کنونس کرنا ہے امپلائر کو کہ آپ کے اندر اتنی اسکل موجود ہے اور آپ اس سسٹم میں جس میں آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ کمپیٹیبل ہیں. یہ آپ کی انٹرپرسنل سکلز چیک کی جاتی ہیں، آپ کی کمیونیکیشن سکل کہ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ پراپرلی کمیونیکیٹ کر پائے ہیں، نہیں کر پائے. اس کے علاوہ ٹو سم ایکسٹینٹ اکاؤنٹنگ سکلز، اگر ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دا بزنس، ضروری نہیں ہے اکاؤنٹنگ اسکل، لیکن فائنانشیل اور مینیجریل اسکل ٹو سم ایکسٹینٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے یہ کورس آپ کو، اس قسم کے کورسز آفر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ صرف کمپیوٹر نہ بن جائیں، مشین نہ بن جائیں، بلکہ ہیومن بینگ رہیں ود دی کوالٹیز آف کمپیوٹر. تو موٹیویشن اور کمٹمنٹ کتنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر امپلائر اس بات کو دیکھتا ہے کہ کتنا کمیٹڈلی آپ کام کریں گے، کتنی آپ موٹیویٹنگلی
آپ کام کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اکنامک سچویشن کو، پولیٹیکل سچویشن کو آپ کتنا سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور سب سے بڑھ کے مارکیٹنگ اور انٹیگریٹی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو کسی بھی ایک امپلائی کے اندر، ایک مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ اسکل ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس. واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس؟ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے، ڈینیل گولمین نے یہ کانسیپٹ دیا تھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیپیسٹی آف دا پیپل ٹو ریکگنائز. یہ پراپر اس کی ورڈنگ ہے جو بک سے میں نے اٹھائی ہے. پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ جنرل عام فہم اس کا میننگ کیا ہے. Capacity of people to recognize their own feelings and the feelings of others, to motivate themselves and to manage their own emotions as well as their emotions in relationship with the others. بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن تھی، مجھے بڑی پسند ہے جو میں نے یہاں پہ لکھ دی. میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. جب یہ کہتا ہے کیپیسٹی آف پیپل ٹو ریکگنائز دیئر اون فیلنگس اینڈ دا فیلنگز آف ادرس، یعنی انسان کی فیلنگس اور اس کو اپنے فیلنگز سمجھنے کی صلاحیت، اور پھر دوسروں کے ساتھ یعنی انٹرپرسنل جو ریلیشن شپ ہے، دوسروں کی فیلنگس کو سمجھنا اور پھر اپنی فیلنگس کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا کہ وہ دوسروں کی فیلنگس کو ہرٹ نہ کر رہا ہو، ان کو مینیج کر رہا ہو. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو انسان کے اندر، بالکل ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے. کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے. وہ لوگ جو اپنی فیلنگس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا دوسروں کی فیلنگس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی فیلنگز جو ہے ان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھے مینیجرز نہیں ہیں اپنی لائف میں. اس لیے کہ اگر دوسرے کے اندر اڈاپٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بڑا بلی قسم کا بیہیویئر ہے، تو پھر یو کین ناٹ ان فیکٹ رن دا اسٹیٹ آف دا افیئرس. تو ڈینیل گولمین نے ایک بہت ہی کمپریہنسو اس کو طریقے سے ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیا ہے، یعنی کیپیسٹی آف دا پیپل ٹو ریکگنائز دیئر اون فیلنگس اینڈ دا فیلنگز آف دی ادرس، ٹو موٹیویٹ دیم سیلوز اینڈ ٹو مینیج دیئر اون ایموشنز ایز ویل ایز دیئر ایموشنز ان ریلیشن شپ ود دی ادرس. اسکلز آف ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینیجرس. یہاں پہ وہ جو یہاں میں نے ایکسپلین کیا کہ ہم اپنے فیلنگس کو کس طریقے سے ریکگنائز کریں اور پھر ان کو آرگنائز کریں ایسے طریقے سے کہ ہم دوسروں کی فیلنگس کو بھی مینیج کر سکیں. تو یہاں پہ کچھ سکلز ڈسکس ہوئی ہیں جس سے ایموشنل انٹیلیجنٹ مینیجر کے اندر جو سکل عام طور پہ ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینیجر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے. نمبر 2، فوکس آن پرسنل اور آرگنائزیشنل اچیومنٹ. اس کا فوکس جو ہے پرسنل اچیومنٹ اور آرگنائزیشنل کے اچیومنٹ کے لیے ہوتا ہے. پرسنل اچیومنٹ اس وقت اس کی اپریشیٹ ہوتی ہیں جب وہ آرگنائزیشنل کے گولز کو سکسیزفلی اچیو کرتا ہے. نمبر 3، ہی tries to understand and rather he understand others. Number 4, communicate efficiently and effectively. And number 5, he lead others. 6, he has capacity to build successful team. And number 7, handle conflict appropriately. If a conflict arises, he can handle it appropriately. And number 8, change organizations appropriately. And number 9, he can manage diversity. And number 10, manage creativity and innovation.
یعنی کریٹیوٹی اور انوویشن جو کہ ماڈرنٹی کا یا چینج کا ایک اہم اسپیکٹ ہے، افیکٹونیس کا ایک اہم فیکٹر ہے، اس کو مینیج کرنا، اور اس کو مینیج اس طرح سے کرنا کہ زیادہ سے زیادہ کریٹیوٹی اور انوویشن سے آرگنائزیشن کو فائدہ پہنچے۔ انفلوئنسنگ اینڈ ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینجمنٹ کانسیپٹس کون کون سے ہیں؟ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو انفلوئنسنگ اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 موٹیویشن، بلا کی موٹیویشن صلاحیت ہونی چاہیے جو لیڈ کر رہے ہیں، جو مینجمنٹ میں ہیں، تاکہ جو ان کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکے، ویلیو ایڈیشن کر سکے۔ ان کے اندر کمیونیکیشن صلاحیت ہونی چاہیے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، یعنی وہ دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکے، اپنی ریکوائرمنٹ اور جو ان کی ٹارگیٹڈ اچیومنٹس ہیں وہ شیئر کر سکیں اور ان سے پراپر فیڈ بیک لے سکیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ دے شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ، ٹیم بلڈ کر سکیں اور ٹیم ورک کا آؤٹ کم دے سکیں، کریٹیوٹی ہو، نئے نئے آئیڈیاز ہوں اور انوویٹو کیپیبلٹی ہو۔ یہ وہ میجر کانسیپٹ ہیں جو ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ اور انفلوئنسنگ جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی طرف اگر آپ آئیں، کمیونیکیشن کیا ہے؟ دی پروسیس آف شیئرنگ انفارمیشن ود انڈیویجولس۔ آپ کیا چاہتے ہیں دوسروں سے اور آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا آپ دوسروں کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کی مشکلات، ان کی انوویشن اور ان کی کریٹیوٹی کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور کس طریقے سے آپ اس بات کو، اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا پسند کریں گے؟ obviously there is a communication way. Communication is one of the way to share کا مطلب both ways sharing، یعنی اپنے آبجیکٹو کو شیئر کرنا، ٹارگیٹ جو ہم نے سیٹ کیے ہیں، اور دوسروں سے سننا کہ وہ آپ کے ٹارگیٹ میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کی کنسٹرینٹس کیا ہیں۔ ون پرسن پروجیکٹنگ اے میسج ٹو ون اور مور ادر پیپل ود ہوپ فلی آل پارٹیز انوالوڈ arriving at a common understanding of the message that was sent۔ تو پرپز کمیونیکیشن کا کیا ہے؟ ایک کنسنسس بلٹ ہو، ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ پوری ٹیم آگے بڑھ سکے ٹورڈز دی اچیومنٹ آف آرگنائزیشن۔ Interpersonal communication, which is very important. There are 3 basic elements of interpersonal communication. Number 1, source or encoding. Number 2, signal, decoder and destination. Decoder اور destination، یہ 3 basic elements ہیں interpersonal communication کے۔ And source determines information to share، جو سورس ہوتا ہے جہاں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، وہ جو ہے سورس اس کو کہتے ہیں جہاں پہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی، اور اس انفارمیشن کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے، یعنی میسج کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ میسج کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے کے جانا ہے، اور پھر یہ کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، کیا یہ میسج سب کو جانا چاہیے، سلیکٹڈ گروپ کو جانا چاہیے جو آرگنائزیشن کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ای میل گروپس ہم بناتے ہیں ورک پلیس پہ، اور بلکہ آج کل تقریباً انڈیویجول نے بھی اپنے ای میل گروپ، فیس بک پہ بھی ہمارے گروپ بنے ہوتے ہیں، ان گروپ کو جو بھی جوائن کرتا ہے تو وہ ٹارگیٹڈ گروپس ہوتے ہیں کہ کس کو انفارمیشن جانی ہے، اور اس میں پراپر لاگ ان آئی ڈی، پاسورڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ کوڈ، ان کوڈ جو ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں کہ کون اس میسج کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ انفارمیشن کس کو ٹارگٹ کی جا رہی ہے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، وہ سارے اکارڈنگ ٹو دا کوڈنگ، ڈی کوڈنگ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے
آج کل چند سیکنڈز میں ایک ہی انفارمیشن بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے تھرو ای میل، انٹرنیٹ، تھرو کمپیوٹر سسٹم. یہ ایک فلو چارٹ سے یہ دکھایا گیا ہے کہ سورس ہے اور سورس سے انکوڈر اور پھر یہ سگنل اور سگنل سے پھر ڈی کوڈر اور ڈیسٹینیشن. یہاں سے ہم نے اپنے ہی انکوڈنگ سسٹم سے سگنل بھیجا اور آگے پھر ڈی کوڈر جو ہے اس نے اپنے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس نے پڑھا اور پھر ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا اور میسج کمیونیکیٹ ہو گیا. گیٹنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ اگین دا فیلڈ آف ایکسپیرئنس، اور ادھر ایک طرف جو ہے اندر فیلڈ آف ایکسپیرئنس. سو فرام ون فیلڈ آف ایکسپیرئنس the information is being communicated and understood to another source in order to ensure the connectivity to achieve the targeted objective. کمیونیکیشن کے کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جن کو یقیناً جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور یہ بیریئرز جو ہے ان کو دو ٹائپس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، میکرو لیول کے بیریئرز اور دوسرا مائکرو لیول کے بیریئرز ہیں. تو میکرو بیریئرز کیا ہیں؟ انکریزنگ نیڈ فار کمپلیکس انفارمیشن، انکریزنگ نمبر آف لینگویجز نیڈیڈ، ڈیکریز ٹائم اویلیبل فار کمیونیکیشن. یہ میکرو لیول کے بیریئرز. اینڈ مائکرو کے لیول کے جو بیریئرز ہیں اس میں میسج انٹرفیرنس، ڈیسٹینیشنز ویو آف دا سورس، پرسیپشن کیا ہے اور ملٹی میننگ ورڈز. یہ مائکرو لیول کے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو انڈیویجول لیول پہ، یونٹ لیول پہ جو بیریئرز عام طور پہ رکھے جاتے ہیں ان کو مائکرو کہتے ہیں، اور جو سسٹم لیول پہ اوور آل میجر لیول کے اوپر جو رکھی جاتے ہیں ان کو ہم میکرو بیریئرز کہتے ہیں. Verbal and non-verbal communication, these are two major types of communication. Verbal, very simple, using words, either through communication or through writing or through any other source, through speaking. جب ہم انفارمیشن جو ہے دوسروں تک شیئر کرتے ہیں in words, by speaking words, so this is verbal communication. اور non-verbal communication کیا ہے؟ When we share information without using words. جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں، کچھ جیسچرز ہوتے ہیں، کچھ ووکل ٹونز ہوتی ہیں، کچھ اسپیشل کوڈ ہوتے ہیں، کچھ فیشل ایکسپریشنز ہوتی ہیں. یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے، جس میں نان وربل کمیونیکیشن عام طور پہ اس لیے ڈیولپ کی جاتی ہیں تاکہ ایک سیکریسی جو ہے کمیونیکیشن کی وہ کچھ لوگوں کے درمیان رہے. اینڈ دس سیکریسی شوڈ ناٹ بی شیئرڈ ود دی ادرس. تو مہریبین فارمولا کیا ہے کہ ورڈز اور میسیجز سے جو امپیکٹ ہے وہ 7% ہوتا ہے، اور ووکل ٹون سے 38% امپیکٹ ہے، اور فیشل ایکسپریشن سے سب سے زیادہ 55% ایکسپریشن. ویسے بھی ڈیلی لائف میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ باس کے موڈ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے امپلائیز کے اوپر یا کو ورکرز کے اوپر، وہ اس کی اسٹیٹمنٹ یا ورڈز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بڑے شدید ورڈز یوز کر کے اپنا امپیکٹ کھو دیتے ہیں، لیکن اگر فیشل ایکسپریشن جو ہے اس کے اندر ہم اظہار کریں تو اس میں نہ صرف ایک سیکریسی ایک رہتی ہے، بلکہ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ورڈ سے اس غصے کا یا اپنے کمیونیکیشن کا اظہار کر دیتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا دوسرے کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی انٹینسٹی ساری سامنے آ جاتی ہے. جبکہ جو فیشل ایکسپریشن سے جو ہے اس سے انٹینسٹی کا اندازہ لگانا وہ مشکل ہوتا ہے. تو effective managers use generally verbal communication in support of the non-verbal communication.
تو وربل اور نان وربل مکس چلتا ہے، لیکن وربل کمیونیکیشن کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. وربل کمیونیکیشن کے بغیر اگر نان وربل کمیونیکیشن یوز ہو رہی ہے تو سم ٹائمز دی میسج از مس کمیونیکیٹڈ، جس کی وجہ سے اس کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے. یہ بھی چانس ہے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن ان دی آرگنائزیشنل کمیونیکیشن میں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا گولز، فنکشن اینڈ دی اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن. چونکہ جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ انہی کے اراؤنڈ ہوتی ہے، گولز کے اراؤنڈ ہوتی ہے، جو فنکشنز آف دی آرگنائزیشن ہیں اس کے اراؤنڈ ہوتی ہے، میجر اسٹرکچر کے مطابق کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں. تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو افیکٹونیس آف دی آرگنائزیشن، اور اس کا تعلق کہ ہم اس میں کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں. تو کلیئر میسج جو ہے وہ وربل کمیونیکیشن سے زیادہ اور کوئی وے نہیں ہے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں عام طور پہ چونکہ یہ گولز اور فنکشنز اور اسٹرکچر اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں وربل کمیونیکیشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. فارمل آرگنائزیشن کمیونیکیشن. فارمل آرگنائزیشنل کمیونیکیشن فالوز لائنز آف فارمز آرگنائزیشنل چارٹ، جس میں کلیئر میسج ہوتا ہے کہ کس کا میسج کس کو جائے گا، کون کس کا باس ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے سارا. آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ پاکستانی سسٹم میں فائل ورک کو دیکھیں گے کہ ایک ہائرارکی میں فائل موو ہوتی ہے. اس ہائرارکی کو کراس کرنا یا بائی پاس کرنا پاسبل نہیں، پاسبل تو ہے لیکن وہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو فارمل آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ہے اس کا ایک خاص پیٹرن ہے، چیک باکسز ہیں اور اس کے مطابق یہ چلتا ہے. تو اس میں ڈاؤن ورڈ بھی فوکس از آن کمیونیکیشن ریلیٹڈ ٹو ڈائریکشن اینڈ کنٹرول، اور اپورڈ جو ہے فوکس از آن کمیونیکیشن مینیجرز نیڈ ٹو ایویلیویٹ دیئر آرگنائزیشنل ایریا. اگر اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن ہے اور ایک کمپلیٹ کنٹرول کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا اس کو ٹھیک کر لیں، آپ نے اچھا کیا اس کی اپریسیشن آ گئی، آپ نے کچھ کام کر لیا مزید کرنے کی انسٹرکشن آ گئی. اور اپورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا، آپ انفارم کر رہے ہیں اپنے باس کو، اپنے سینئرز کو، اور اس سے فردر آپ لائن آف ایکشن لے رہے ہیں، فردر آپ ڈائریکشن لے رہے ہیں، اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اس سے مزید آپ جو ہے گائیڈ لائنز لینا چاہ رہے ہیں. اور ایک ہے لیٹرل، فوکس از آن کوآرڈینیٹنگ ایکٹیویٹیز آف دا ویریس ڈپارٹمنٹ کے درمیان کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. بعض اوقات ایک ہی ای میل ٹارگٹ جو ہے ایک آدمی ہوتا ہے لیکن 10 آدمیوں کو لوپ میں رکھنا ہوتا ہے، تو ان 10 کو سی سی یا بی سی سی کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ ایک فارمیلٹی ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں، خاص طور پہ جہاں پہ پیپر فری میتھڈ چلتے ہیں اس میں ای میل کے تھرو یہی پروسیجر چلتا ہے کہ سی سی اور بی سی سی کر کے وہ بھیجا جاتا ہے. میسج جو ہے کمیونیکیشن 2 پرسن کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، بٹ دی ادر پیپل آر آلسو ٹیکن ان دا لوپ. تو ایک میسج ان کو جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انفارمل آرگنائزیشنل کمیونیکیشن. اس میں کوئی کلیئر کٹ لائن آف ایکشن نہیں، بٹ most of the time the norms and the practices of the organizations are followed. جو پریکٹس نارمز، اس میں سوشل پریکٹسز اور نارمز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اس میں کولیگ کا آپس میں جو بیک گراؤنڈ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. کولیگ کا جو آن دی جاب ایٹ دا ورک پلیس جو کمیونیکیشن سسٹم ہے جو ان کے درمیان ایک تعلق چل رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. So it follows pattern of personal relationship among the organizational members. تو گریپ وائن کیا ہے؟ سنگل سٹینڈ، گیسپ، پروبیبلٹی، کلسٹر. بعض اوقات دوست بیٹھ کے لنچ کے اوپر، ٹی کے اوپر، اور جو کو ورکر جو فرینڈز بھی ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، ان کے سلوشنز وہاں نکالتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اینڈ دس از انفارمل وے آف میکنگ ایچ ادر انڈرسٹینڈ. اور اس طریقے سے
جب وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایشوز میں گائیڈ لائن مل جاتی ہے، تو بہت سارے جو آرگنائزیشنل کی جو کنسٹینٹس ہیں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں، اور کمیونیکیشن ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پراپرلی کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات گاسپ سے بھی ہوتا ہے، گاسپ میں آؤٹنگ ہو سکتی ہے، واکنگ جو ہے ایک ہی ٹائم پہ کر رہے ہیں لوگ جو ہے، یا کہیں لنچ ڈنر کے اوپر گئے ہیں، وہاں ملاقات ہو گئی، وہاں اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو گپ شپ لگاتے ہیں which is related to the affairs of the office and the others. So in this way they try to resolve their issues and they learn each other. Estimated 70% of all organizational communication flow through grapevine. تو یہ گریپ وائن جو ہے، یہ سنگل سٹینڈ، گاسپ، پروبیبلٹی اور کلسٹر، یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن سے گپ شپ کے ذریعے انفارمل وے سے جو آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات فیملیز کی آپس میں جو وزٹ ہے اس سے بھی ایک پرابلم ریزالو ہوتے ہیں، آپس میں مل کے بیٹھ کے ہالیڈے والے دن اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا خاص ایونٹس پہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں، اکٹھے لانگ ٹرپ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں بھی جو گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں ان میں بہت سارے ڈسکشن ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی کلوز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن کے ذریعے سے جو آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ گولز ہیں ان کی اچیومنٹ کی طرف اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں سارے لوگ مل کے، اور اس طریقے سے انفارمل وے سے آرگنائزیشنل کی گروتھ میں ہیلپ ملتی ہے۔ کچھ گائیڈ لائنز ہیں فار افیکٹو لسننگ، مثلاً یہ 10 پوائنٹس یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اسٹاپ ٹاکنگ۔ جب آپ کو کوئی سمجھا رہا ہو تو آپ درمیان میں انٹرفیئر نہ کریں، انٹرپٹ نہ کریں، توجہ سے سنیں۔ اگر آپ خود بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ دوسرے کو سن نہیں سکتے۔ یہ جو اللہ پاک نے سینسز دیے ہیں، یہ لڑائی کے ٹائم پہ تو آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں، آپ بول بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک فارمل، ایک پراپر گائیڈ لائنز کو سمجھنے کے لیے اور انسٹرکشنز کو صحیح لائن میں لینے کے لیے آپ کو خاموشی سے نہ صرف سننا پڑتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نوٹس لیں۔ نمبر 2، پٹ دی ٹاکر ایٹ ایز، یعنی جو بول رہا ہے اس کو فری بولنے کا موقع دیں، تاکہ وہ آرام سے، توجہ سے جو بھی بات، کنسنٹریشن کے ساتھ جو بات کرنی ہے اس نے وہ کہہ دے، اور آپ اس کو اچھی طرح سے پھر اپنے ماحول کے مطابق اس کو سمجھ سکیں اور اس کے نوٹس لے سکیں۔ نمبر 3، شو دا ٹاکر دیٹ یو وانٹ ٹو لسن، اس کو ایسی فیلنگ دیں، اس کو ایسا فیس ایکسپریشن دیں کہ آپ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بیسٹ وے پاکستان میں ایک اچھے جو مینجمنٹ ریلیشن شپ کرنے کا جو طریقہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے سینئر کے پاس جائیں تو آپ پین، پیپر یا ڈائری یا کوئی لیٹر پیڈ یا کوئی لیٹر ہیڈ جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، رائٹنگ پیڈ ہونا چاہیے، جس سے آپ سن رہے ہیں اور وہ آپ اس کے نوٹس لیں، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ اس کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے پاس، جب آپ مینیجر ہیں، آپ سینئر ہیں، آپ کے پاس جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں آتے ہیں، تو ان کی بات کو آپ سنیں، اور جب سنتے ہیں تو آپ ان کو ایکسپریشن دیں کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے ان کی کمپلینٹ کو، یا ان کی کنسرن کو، یا ان کی جو کچھ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ دے آر being given importance, they work diligently, they work honestly, they determine to contribute positively, value addition ان کی طرف سے پھر زیادہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ remove distractions،
ڈسٹریکشنز کس طرح ریموو ہو سکتی ہے؟ جب آپ بات کر رہے ہوں تو وہ ڈائیورٹ نہ ہو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں. نمبر 1، اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں، توجہ سے بات سنیں. اگر آپ سے بات چیت چل رہی ہے تو آپ کے کچھ اور بھی کوئی لوگ آپ کو ملنے آئے ہیں یا اس دوران اندر آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو معذرت کر کے جو آپ آلریڈی موجود ہے اس کی بات آپ توجہ سے سنیں. اس کے بعد پھر اور بات سنتے ہوئے بی ویری پیشنٹ، بالکل حوصلے سے صبر سے اس کی گفتگو کو سنیں. ٹیمپر نہ لوز کریں. بعض اوقات ایسی کمپلینٹس آپ کے خلاف ہوتی ہیں جو کچھ ورکرز جو ہیں، کو ورکرز، وہ آپ کے منہ پہ کہتے ہیں، تو اس کو بڑے حوصلے سے اور صبر سے سننا چاہیے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. نمبر 8، گو ایزی آن آرگومنٹ اینڈ کریٹیسزم. اگر وہ کوئی آرگومنٹیشن شروع ہو جاتی ہے آن بوتھ سائڈ اور آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یا آپ کے گائیڈ لائنز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، بی ویری پیشنٹ، لسن ٹو دیم اینڈ ڈو ناٹ کریٹ اینی اریٹیشن ڈیورنگ دس پروسیس. آسک کوشچنس، زیادہ سے زیادہ کوشچن پوچھیں تاکہ وہ اپنے اندر کی جو بات ہے کلیئرلی آپ کے ساتھ شیئر کرے اور جو بھی کنفیوژن ہے وہ وہاں پہ کلیئر کر کے جائے. اسٹاپ ٹاکنگ، آپ کوشش کریں بات کو بڑھائے نا، اس کی زیادہ سنیں، آپ کم بولیں اور زیادہ کوشچن اس سے کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن. یہ ایک افیکٹو مینجمنٹ کا بھی طریقہ ہے اور افیکٹو لسننگ. تو افیکٹو لسننگ ہی دراصل ون آف دی افیکٹو مینجمنٹ ٹیکنیک ہے. تو یہ کچھ گائیڈ لائنس تھیں جو آخر میں ہم نے ڈسکس کی. تو اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر لسننگ کمیونیکیشن کے اوپر تھا. بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے جو آپ کے اندر نہ صرف افیکٹو مینجمنٹ اسکل پیدا کرتا ہے بلکہ پریکٹیکل لائف میں کچھ ایسی کوالٹیز آپ کے اندر پیدا کرے گا اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی پروفیشنل لائف کس طرح ایک سکسیسفل لائف ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ایک سکسیسفل پروفیشنل لائف کس طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. تو لیکچر کو اینڈ کرنے سے پہلے ذرا ہم بہت ہی کوئکلی اس کو ہم دیکھ لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی ہیں. ایک کوئک ریویو آف واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ان ٹوڈیز لیکچر. آج ہم نے یہ ٹاپکس ڈسکس کیے کہ انفلوئنسنگ کیا ہے، اس کو بہتر طریقے سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے. تو انفلوئنسنگ میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی بات کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکے اور آپ کی گائیڈ لائنز کے مطابق جو آپ کے مینجمنٹ کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کر سکے، آپ ڈیوٹیز جو ہے پرفارم کر سکے. اگر کچھ ڈیفیشنسی ہیں تو اس کے بارے میں آپ گائیڈ لائن دیں، وہ کس طریقے سے ان ڈیفیشنسی کو امپروو کر سکیں جو آپ کا سٹاف ہے، جو آپ کو ورکرز ہیں. اور اگر کوئی نئی انسٹرکشنز آئی ہیں تو ٹاپ مینجمنٹ سے تو آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ ڈسکشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو آپ کے اندر افیکٹو ایموشنل انٹیلیجنس ہونی ضروری ہے. یہ ہم نے پڑھا کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہم نے ڈسکس کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس میں. یہ وہ اسکل ہیں ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینیجر کے اندر جو ہوتی ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر افیکٹو موٹیویشن ہونی چاہیے، اس کا فوکس آن دا پرسنل اچیومنٹ ہونا چاہیے،
he should be able to understand others, he should be able to communicate effectively and efficiently, he should be able to lead others and build successful team اور ہینڈل کنفلکٹ اپروپریٹلی. اگر کوئی کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں ان کو اپروپریٹلی ہینڈل کرنا. چینج آرگنائزیشنل اپروپریٹلی, یعنی ناٹ ویری کوئکلی, ناٹ سڈنلی, اپروپریٹلی اکارڈنگ ٹو دی اپروپریٹ اسپیڈ اینڈ دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم. اور پھر ہم نے پڑھا کہ مینج کے اس کے اندر ڈائیورسٹی کو مینج کرنے کا کی صلاحیت ہو, اور یہ بھی ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ مینیجر کی کوالٹی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کریٹیوٹی اور انوویشن کو بھی وہ مینیج کر سکے, مطلب انوویشن اور کریٹیوٹی جو ہے لوگوں کے اندر ختم نہ ہو, اور جو ہو رہی ہے اس کو آرگنائزیشن کے فیور میں ٹلٹ کیا جا سکے, فیوریبلی یوٹیلائز کیا جا سکے. یہ ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد کچھ ہم نے سکلز ڈسکس کیے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کیا سکلز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں, نیڈیڈ ہیں, جن میں جو لیڈنگ کچھ سکلز ہیں اس میں بہت ساری ہیں, صرف ہم نے 15 ڈسکس کیے ہیں. اس میں دا ٹائم مینجمنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ جو ہے, ٹائم مینجمنٹ, سیٹنگ پرائورٹیز, ہاؤ ٹو ورک اسمارٹ ناٹ لانگ اور ہارڈ. یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے ہاؤ ٹو ورک اسمارٹ, یعنی لانگر آورز اور ہارڈ ورکنگ ہونے کی بجائے آپ کو یہ لرن کرنا ہے کہ کتنا افیکٹولی آپ کام کرتے ہیں اور کتنا ویلیو ایڈیشن آپ کر پاتے ہیں. یہ ہم نے ڈسکس کیا, اور اس میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے, یعنی جو ان ساری لسٹ میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ون, دی ٹائم مینجمنٹ. انڈرسٹینڈنگ آف دی بزنس ایریاز, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. جن کے کم نمبر ہیں وہ ان کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے. انڈرسٹینڈنگ آف دی فنکشنل ایریاز آف بزنس, جو فنکشنل ایریاز آف بزنس ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور باقی پیریفرل جو ہوتی ہیں وہ خود بخود پھر کنٹرول میں ہو جاتی ہیں. اگر آپ مین فنکشنز کو سمجھ رہے ہیں کہ مین فنکشنز آپ سے کیا ریکوائر کر رہے ہیں, آپ کس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے. اس کے علاوہ انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہے. نالج آف یور سیلف, اگر آپ کو خود نالج نہیں ہے چیزوں کا تو آپ کیسے آگے لے کے جائیں گے آرگنائزیشن کو, دس از ویری امپورٹنٹ. اور انٹیگریٹی آف دا آرگنائزیشن ہمیشہ سپریم رہنی چاہیے کہ اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی حرف نہ آئے. اور پھر اس کے علاوہ جو دین فرام دس موسٹ امپورٹنٹ ٹو لیسر امپورٹنٹ از دی مارکیٹنگ concept which is based on basically the sovereignty of the consumer. So since consumer is considered as the king of the market, therefore sovereignty of the consumer should be retained and protected. اور consumer کی جو liking disliking ہے اس کو ایک significant weight ہمیں دینا چاہیے. اور انڈرسٹینڈنگ آف دا اکنامکس, اور پھر اسی طرح باقی جو ہے. تو بعض اوقات اورل کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوتی, انٹرپرسنل اسکل بھی بہت اچھی نہیں ہوتی, لیکن دی پرسن از ویری کیئرفل اباؤٹ دا انٹیگریٹی آف دا بزنس اینڈ ہی از ایکسیلنٹ ان ٹائم مینجمنٹ. So I think that employee or the manager is one of the best. باقی یقیناً ایک کہیں بھی کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں تو آپ کو اس کی اکنامکس کی, اس کے کلچر کی, اس کی آپریشنل ریکوائرمنٹ کی سمجھ ہونی چاہیے, اور اس کے انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ہم نے ڈینیل گولمین کا کانسیپٹ ڈسکس کیا, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کی. اس کے علاوہ انفلوئنسنگ اینڈ ایموشنل انٹیلیجنٹ مینجمنٹ کانسیپٹ, کس میجر کانسیپٹس کون کون سے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے, جس میں موٹیویشن, کمیونیکیشن, لیڈرشپ اور ٹیم ورک, کریٹیوٹی اور انوویشن, یہ سارے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں.
کمیونیکیشن ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ہے شیئرنگ آف انفارمیشن از ان فیکٹ دی کمیونیکیشن، اور اس کو بہتر انداز میں، اور انٹر پرسنل کمیونیکیشن وہ کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور انٹر پرسنل کمیونیکیشن کے سورسز کیا ہیں، ان کی کوڈنگ ڈیکوڈنگ کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، پروسیس کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اس میں کمیونیکیشن میں بیریئرز کیا ہے، مائکرو لیول کے بیریئرز کیا ہیں، میکرو لیول کے بیریئرز کیا ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیے، اور پھر ہم نے ٹائپ آف کمیونیکیشن ڈسکس کی، وربل اور نان وربل، نان وربل کی ایک امپورٹنس ہم نے ڈسکس کی، اور وربل کی اپنی امپورٹنس جو ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور آرگنائزیشنل کمیونیکیشن دراصل ہے کس چیز کا نام وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ فارمل اور انفارمل آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کس طرح سے ہوتی ہیں، وہ اس کو ہم نے، اور خاص طور پہ گریپ وائن جو کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف انفارمل کمیونیکیشن، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ کچھ پھر گائیڈ لائنس فار افیکٹو لسننگ آخر میں ہم نے ڈسکس کیے، اور افیکٹو لسننگ ہی دراصل ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو غور سے سنتے ہیں تو وہ آپ کی ویلیو جو ہے اس کی نظر میں وہ بڑھ جاتی ہے، کہ کیونکہ آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بات کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نے دو پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھے افیکٹو لسننگ کی جو گائیڈ لائنس میں، کہ آپ ایز اے مینیجر جب اپنے باس کو سن رہے ہوں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت بھی غور سے اس کی بات کو سننا چاہیے، اور جب آپ اپنی ٹیم کو سن رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ غور سے سنیں، تو آرام سے غور سے سن کے اپنے مائنڈ کو کمپوز کریں، زیادہ کرٹیسزم کے جواب میں کرٹیسزم نہ کریں، کرٹیسزم فار دی پرپز آف کرٹیسزم نہ ہو، کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کریں، بی پیشنٹ، حوصلے سے اپنے آپ کو، اور اس کو میں ایک ورڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو آپ ساری زندگی یاد رکھیں۔ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سیلف ریسٹرینٹ، سیلف ریسپیکٹ نہیں، سیلف ریسپیکٹ اور چیز ہے، سیلف ریسٹرینٹ، کہ آپ مشکل حالات میں اپنے آپ کو مینیج کیسے کرتے ہیں، ہر سچویشن میں آپ نے اپنے آپ کو مینیج کس طرح کرنا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی مینیجر کے اندر یہ ہونی ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا لیکچر تھا، یہاں پہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو ورچوئل کیمپس اسلام آباد کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔